پاکستان کا مالی سال جون سے شروع ہو کر جون پر ختم ہوتا ہے۔ بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے مختلف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ اس سال بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے بنائے گئے بجٹ کو ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ بجٹ پیش کیے جانے کے بعد بھی مختلف ٹیکسز اور اشیاء کے ریٹس فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ غریب کے لیے کچھ کر دے۔ حکومت ہر دفعہ گل کرتی ہے بجٹ غریب آتا بجٹ، لیکن بجٹ غریب کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سب گلیں ہو جاتی۔ اس سال 2009-2010 کا بجٹ ہنا ربانی کھر منسٹر آف فائنانس اینڈ اکنامک افیئر نے پیش کیا، لیکن اس سال بجٹ پر تنقید کیے جانے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے عوام اور میڈیا کے پریشر کے بعد بجٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ بجٹ عوام کی روزمرہ ضروریات اور کاروباری طبقے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، آئیے بجٹ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جیسے آپ نے پرومو ہمارا دیکھ لیا ہے، ہم لوگ ابھی بات کرنے لگے بجٹ کے بارے میں۔ کیا یہ بجٹ ہمارے لیے بچت کا باعث بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور اس کی امکانات ایگزیکٹلی کیا ہے؟ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم سب لوگ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں کہ جب بھی کوئی بجٹ کی فگر آتی ہے اور پھر وہ ٹیکنیکل ٹرمز آتی ہیں ہم سب ذرا چکر کھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں، آخر میں بتائیں ہمارے ساتھ فرق کیا پڑے گا۔ ہم اسی ہی انداز میں آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو مہمان بیٹھے ہوئے جن سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ میں ان کا تعارف آپ سے پہلے کرا دوں۔ عامر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ عامر مرزا صاحب ہم سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بیٹھے سہیل لاشاری صاحب جو کہ ہیں پریزیڈنٹ پنجاب اکنامک فورم کے، اور ان کا بے تحاشا ایکسپیرینس بھی رہا ہے فرام دی اکنامک فرنٹ، چیمبر آف کامرس کے آپ وائس پریزیڈنٹ بھی، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور اس لحاظ سے لیکن بیسکلی یو آر این انجینئر۔ اب ہم دونوں سے یہی بات کرنا چاہیں گے، پہلے لاشاری صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہمارا فی الحال بجٹ نکلا ہے ایک عجیب کنڈیشن میں نکلا ہے، کیونکہ ہمارا پچھلا بجٹ بھی ٹھیک ٹھاک ڈیفیسٹ میں رہا ہے، انفلیشن ریٹ کا بھی ایشو رہا ہے آف کورس۔ اب ہم وی آر لٹرلی ایٹ اے اسٹیٹ آف وار۔ اب ایک بجٹ جو کہ اسٹیٹ آف وار کائنڈ آف سچویشن میں نکلتا ہے، تو کیا ہمیں کوئی توقع کرنی چاہیے کہ جس طرح ہمیشہ پرومس کیا گیا کہ بھئی عوام کے لیے کہ بہت ہی پازیٹیو اور ہیلپ فل بجٹ ہوگا، از اٹ اے ریئلسٹک پرومس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بجٹ جیسے کہ پہلے سالوں میں آتا رہا، اسی طرح یہ بجٹ آیا ہے، اس میں وہ چیز کا جو روح نظر نہیں آئی کہ اس وقت ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اکنامک اوور آل میل ڈاؤن ہے، پاکستان میں بھی اکنامک جو گروتھ ہے آپ دیکھیں 4.5 کا ٹارگٹ تھا 2.5 پہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہوگی، سو ایوری تھنگ از کمنگ ڈاؤن۔ مگر اس میں میں یہ سمجھتا تھا کہ بجٹ میں کوئی ایسا اصل میں بات آپ کو جو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ بجٹ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، بجٹ بنیادی طور پہ ایک سمت بتاتا ہے کہ اکانومی کی کیا ہوگی، آپ کی گروتھ کی اکانومی میں آئے گی تو کیسے آئے گی، اور اس کو عملی جامہ آپ نے کیسے پہچانا ہے، اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اس بجٹ میں ایز سچ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ قوم کو آپ ایک جو شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم میکرو اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس کی طرف آپ کہاں سے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہی بجٹ کی جو آپ ڈائریکشن کی بات کریں، اس میں یہ بھی ایک فیکٹر آیا کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ کا جو شیئر نکلا ہے کافی قدر کم ہے، لیکن پھر بھی اس میں یہ بھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ ڈیولپمنٹ کے کون سے حصے میں جائے گا، کیونکہ تعلیم بھی اس کے اندر آ رہا ہے، سول ڈیولپمنٹ بھی اس کے اندر آ رہا ہے، ہمیں کچھ یہ نہیں پتا۔ دیکھیے ابھی انہوں نے کوئی 646 بلین روپیز تو رکھے ہیں پی ایس ڈی پی میں، جو پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، وہ بڑھایا بھی ہے پچھلے سال سے، مگر پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ ایمبیشس ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اسی طرح سے آپ نے اس کی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے تاکہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں، جب آپ کے پاس نہیں ہوتے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم بورنگ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ایسی بورنگ شروع ہوتی ہے کہ دیکھ تو اپنے اسٹیٹ بینک سے ہم لیتے ہیں، پھر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں، جو ان کی کنڈیشنالٹیز جو اتنی ہارش ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں اس قسم کے ٹیکسیشن، انڈائریکٹ ٹیکسیشن، سبسڈیز ریموو کریں۔ ابھی وابڈا سے سبسڈی ریموو کر دی ہے، کہ اے سی سے وہ سبسڈی ریموو کر دی ہے، یہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ ہر پاور اور گیس کی ایک لحاظ سے تو اچھا ہے، مگر ملک کے حالات بھی تو دیکھیں نا،
बिजली तो है नहीं और सब्सिडी आप रिमूव कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस। सब्सिडीज रिमूव होनी चाहिए, इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, इस चीज़ का तो मैं कायल हूँ, मगर उसका वक्त देखना पड़ेगा, वक्त तयन करना पाँव के पड़ेगा। खड़े होने के काबिल भी है और आजकल इस हालात के अंदर। आमिर साहब आपसे थोड़ा सा पूछते हैं कि ये जो फिलहाल बजट जो अनाउंस हुआ है, अब इसके बेसिस पे कि आपको कोई रद्दमल नजर आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या फिर अभी हम देखेंगे? देखें जी, अभी ये जो अवाम जो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत थी और बहुत सी तवक्कुआत इनसे वाबस्ता थी, बहुत सी तवक्कुआत पे सोच रहे थे इनसे अवाम, लेकिन उसके बराबर ये कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आप सब इसके बारे में सोचें, कहीं ना जाएगा।